اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا فرمایا اور دونوں کے مابین جنسی کشش کو بھی پیدا فرمایا تاکہ اس کشش سے مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ پیارے دوستو، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کے جسم میں کون سی تبدیلی یا بیماری پیدا ہوتی ہے کہ جب وہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملایا تھا، اور اسلام نے اجنبی مرد اور عورت کے ہینڈ شیک کرنے کو حرام کیوں قرار دیا ہے، اور نامحرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانے پر انسان کو قیامت کے دن کون سا عذاب دیا جائے گا۔ ناظرین محترم، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ یعنی ہینڈ شیک نہیں کرتا، اور حضرت ماکر بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کسی کا سر لوہے سے پھاڑ دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ اس کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اس روایت کو المعجم الکبیر میں روایت کیا گیا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ کیا تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر کے ساتھ گردن سے بندھا ہوگا، اور اگر اس نے غیر محرم عورت کا بوسہ لیا ہوگا تو اس کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا، اور اگر اس نے اجنبی عورت کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس کی ران اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس زنا کی گواہی دے گی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھ کا زنا غیر محرم اور حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا ہے، جبکہ کان کا زنا غیر محرم کی باتیں سننا اور گناہوں اور لاو و لام میں پڑنا ہے، جبکہ ہاتھ کا زنا چھونا ہے، اور دل کا زنا برے خیالات سوچنا ہے۔ ناظرین محترم، جبکہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم بیعت کرتے وقت کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے صرف زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی پیر یا شیخ کے لیے یہ بات حرام ہے کہ وہ اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت کرے، اور اسی طرح عورت پر بھی حرام ہے کہ وہ کسی غیر محرم مرد کو، خواہ وہ پیر یا استاد ہی کیوں نہ ہو، کہ اس کے بدن کو ہاتھ لگائے یا پھر پاؤں کو چھوئے یا دبائے، اور ان کاموں کی اجازت دینا بھی شیخ اور استاد کے لیے جائز نہیں۔ لہذا مشائخ اور اہل علم پر لازم ہے کہ وہ عورتوں کو ایسی حرکتوں سے شدت کے ساتھ روکیں۔ یوں ہی بعض لوگ شادی کے موقع پر نہانے میں نائن سے ہاتھ لگواتے ہیں یا پھر دلہن کے جسم پر غیر محرم مرد بٹنا وغیرہ لگاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اگر عورت اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اب محل فتنہ نہیں تو اس صورت میں عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملایا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ہاتھ بندھا ہوگا، اور پھر اس شخص کو آگ میں ڈالے جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اور سماد بن مہران فرماتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا مرد عورت کے ساتھ مصافحہ کر سکتا ہے، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کسی مرد کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ وہ عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے، مگر یہ کہ وہ عورت اس کی بیوی، بہن، بیٹی، خالہ یا پھر ماں ہو۔ ناظرین محترم، محرم اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح کرنا شریعت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے، اور غیر محرم اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح کرنا شریعت نے حرام قرار نہ دیا ہو، اور اگر وہ ایسی عورت ہے کہ اس سے نکاح کرنا حلال ہے تو اس کے ساتھ مصافحہ اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ موٹے کپڑے میں چھپا ہوا ہو۔ ناظرین محترم، آج کے دور میں سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان کے جسم میں 5 ملائم خلیے موجود ہوتے ہیں، اور وہ سطح جلد میں ہمیشہ رہتے ہیں، اور ان میں سے ہر خلیہ دماغ تک پیغامات کو پہنچاتا ہے۔ پس جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو یہ خلیے انسانی دماغ تک زنا کے جذبات کے پیغامات بھجواتے ہیں، اور ہاتھ ملاتے وقت مرد و عورت دونوں کے دماغ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ جب انسان کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو ان کے دماغ آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہاتھ ملانے سے شہوت یعنی زنا کے جذبات بھڑک اٹھنے کا کبھی امکان ہے، اور یہ بات دونوں کو زنا میں مبتلا کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے غیر محرم عورت کے ساتھ مصافحہ کرنا حرام قرار دیا ہے۔ اور کبھی دل میں محبت اور زنا کے جذبات فقط جسم کی خوشبو سونگھنے سے پیدا ہو جاتے ہیں،
اس وجہ سے اسلام نے عورت کو پھیلنے والی خوشبو لگانے سے منع کیا ہے، اور اگر کوئی عورت ایسا کرے تو اس کو زانیہ قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، اسی طرح یہ خلیہ نرم و ملائم گفتگو سن کر بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نامحرم کے ساتھ بغیر ضرورت کے گفتگو کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور عورت کو حکم ہے کہ وہ اجنبی مرد کے ساتھ نرمی اور ملائمت سے گفتگو نہ کرے، کیونکہ اس سے اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اس فتنے کو جان لیا تھا، اور مرد و عورت کو ہر فتنے سے بچنے کا حکم دیا تھا، تاکہ شیطان کے تمام راستوں کو بند کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کام کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقوی اور پاک بازی کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز تھے، اور آپ کے بارے میں برے خیال کا شائبہ تک نہیں ہو سکتا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مصافحہ کرنے کو گوارا نہ کیا، اور اپنے عمل سے اپنی امت کو بتایا کہ غیر محرم عورت کو چھونا جائز نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ کچھ نام نہاد اسکالرز خود ساختہ اجتہاد کے زور پر یہ فتوے دیتے ہیں کہ کالج اور یونیورسٹیز اور دفاتر میں لڑکیوں کے ساتھ مصافحہ کرنا جائز ہے۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آنے والے ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔